بیمار کی عیادت کرنا بہت ہی اہمیت کا حامل کام ہے۔ احادیث کے اندر اس کی بہت ہی فضیلت بیان کی گئی۔ ویسے بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ یہ حق ہے کہ جب بھی اس کا بھائی بیمار ہو جائے، کسی مرض کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کی تیمارداری کی جائے تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے اور وہ جلد اپنی بیماری سے آزاد ہو جائے، صحت یاب ہو جائے۔ احادیث کے اندر ہمیں ملتا ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائد المریض فی مخرفۃ الجنہ حتی یرجع۔ جب کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغیچوں کے اندر ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ نہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلتا ہے، صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ شام کا وقت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شام کے وقت اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے بھائی کی عیادت کے لیے تو صبح تک 70,000 ملک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کے اندر ایک باغ تعمیر کروا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے گھر سے دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو آسمان سے منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے تیرا چلنا تجھے مبارک ہو، یعنی تیرا چلنا اچھا ہے اور تیرے لیے جنت کے اندر ایک گھر تعمیر کروا دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل آخرت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، تو بندہ کہے گا اے اللہ تو سارے جہانوں کا پروردگار، میں تیری کیسے عیادت کر سکتا ہوں اور تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ دنیا کے اندر بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا، اس کی تیمارداری کے لیے جاتا تو میری رحمت کو اس کے قریب پاتا، مجھے اس کے قریب پاتا۔ اگر آپ کسی کی عیادت کے لیے گئے ہیں تو مزید ایک کام اگر آپ کر لیں تو اس کا انشاءاللہ تعالی آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ مر بھی جائیں گے تب بھی اس کا آپ کو فائدہ ملتا رہے گا۔ وہ کام کیا ہے کہ اپنے بھائی کو نصیحت کیجئے، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ کسی مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف سے نرم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے یا پھر قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا فلاں بھائی جو بیمار ہے وہ فلاں برائی کے اندر مبتلا ہے تو اسے روکیے، اسے بتائیں کہ یہ بیماری شاید تیرے اس گناہ کے سبب تجھے لگی ہے جس گناہ کو تو کرنے سے باز نہیں آتا، یا پھر اسے کوئی اچھا کام بتائے تاکہ اگر وہ اس پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل بتلاتے ہیں کہ ایک یہودی بچہ جو غلام تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدمت گزار تھا، ایک دن وہ بیمار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر گئے، اس کی تیمارداری کے لیے اور اس کے سر کے قریب بیٹھ گئے اور کہنے لگے اسلم، اے بچے اسلام قبول کر لے۔ اور اس کا باپ بھی یہودی تھا، اس کے قریب کھڑا تھا، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کر، اس کے حکم کو مان لے، تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر سے نکل رہے تھے تو کیا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اسی طرح اگر آپ کسی کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو اسے کوئی نہ کوئی نصیحت ضرور کیجئے تاکہ اگر وہ اس پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آپ مر بھی جائیں تو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر، آپ کے اس نامہ اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ ملائکہ سے نیکیاں لکھواتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔